الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نعمت دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم الطوبى والسخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امه حیدر الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين هادوا إن زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیجیے مجھے بے پناہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس مقدس و محترم تقدیس امام بارگاہ میں 14 کا ذکر کرنے کے لیے 13 سال کے بعد حاضر ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں کا میں شناسہ ہوں، پرجوش باہوش پر عقیدہ جو غدیری سماعتوں کے آپ حامل ہیں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس مجلس میں جو عنوان قرار دیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ولی اور ولایت قرآن ہماری اساسی کتاب ہے، قرآن ہماری بنیادی کتاب ہے، قرآن ہماری عقائدی کتاب ہے، قرآن ہماری ایمانی کتاب ہے، قرآن ہماری اساسی کتاب ہے، قرآن ہمارا دستور زندگی ہے، قرآن دستور اسلام ہے، قرآن شریعت محمدی کا کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن پڑھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کیا ہیں اور صحابہ کیا ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا ہے جو خالق نے سورہ جمعہ کے سینے میں رکھی ہے، اور اس شعر کے ساتھ
گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تو فتن عرض کر رہا ہوں کہ خبر یہ سب کو اعلان دینا چاہتے ہیں. بالکل اچھوتے 4 مصرے ہیں اور اگر آپ کو دیکھا کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں کہ 2 مصرے اور ایکسٹرا دوں گا. خبر یہ سب کو اعلان دینا چاہتے ہیں علی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں. خبر یہ سب کو اعلان دینا چاہتے ہیں علی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں اور مرو تو حق کے لیے اور جیو تو حق کے لیے جو کربلا کا ہے پیغام دینا چاہتے ہیں. جو کربلا کا ہے پیغام دینا چاہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حیدر سے ہم نہیں واقف ہم ان کے ہاتھوں پہ قرآن دینا چاہتے ہیں. ہم ان کے ہاتھوں پہ قرآن دینا چاہتے ہیں. سورہ جمعہ کی آیت کو جو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں ذات لم یزل و لا یزال اس وقت کا اظہار کر رہا ہے کہ جس وقت ساری دنیا عرب میں یہ شورۂ آفاق بات پھیل گئی. اب اس شورۂ آفاق بات میں یہ بات عام ہو گئی کہ سرکار رسالت مآب عبداللہ کا لال ابو طالب کا بھتیجا ناز پروردہ ابو طالب نبی مسیحا درس توحید کا مدرس حقیقی جب راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو اٹھاتا ہے تو کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں. جدھر سے گزرتا ہے ادھر سے اشجار جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. وہ فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو جاتا ہے جو چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور خالی یہی نہیں بلکہ اس کا وسیع اور اس کا ولی ایسا ہے کہ جو زندہ کی نماز جنازہ پڑھ دے تو مردہ ہو جاتا ہے اور مردہ پہ ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جاتا ہے اور چاہے تو ڈوبتے ہوئے سورج کا مقدس مار دے. اس کا ولی ایسا ہے. تو یہودیوں نے یہ طے کیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے. اگر ایسا ہے تو ولایت تو ہمارے پاس ہے ولی تو ہم یہودی لوگ ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں پہ ولایت نہیں تھی مگر کہہ رہے تھے کہ ولایت ہمارے پاس ہے. اس کا مطلب ہے جن کے پاس نہیں بھی ہوتی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ولایت ہماری ہو. وہ کتنے بد نصیب اور بد نسل و بد اصل ہوں گے کہ جن کے لیے بھرے مکان میں نہیں کھلے میدان میں ولایت بتائی اور پھر ان کے منکر ہو رہے ہیں. تو نبی کے لیے شورۂ آفاق بات تھی کہ محمد جدھر سے گزرتے ہیں ادھر سے جان جھک جھک کے کلمہ توحید پڑھتے ہیں. جب ہاتھوں میں سنگریزوں کو اٹھاتے ہیں تو وحدانیت کا قصیدہ سنگریزے پڑھتے ہیں. جب یہ بات عام ہو گئی تو یہودیوں نے میٹنگ کی. ہم ہیں ولی ہم ہیں ہمارے پاس ہے ولایت. نبی خاموش ہے مگر قرآن میرے محمد کی وکالت کر رہا ہے. اب میں کیا کروں. نبی جب بھی خاموش ہیں دو ہی لوگوں نے دو ہی چیزوں نے محمد کا دفاع کیا ہے. یا تو خاموش قرآن نے یا کل ایمان نے. نبی خاموش ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے محمد جب یہ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں ولی تو ان سے دلیل پوچھو کہ تمہاری ولایت کی دلیل کیا ہے. جب ان پہ دلیل نہ ملے تو ہم بتاتے ہیں ان سے کیا پوچھو. میرے محمد ان سے کہو کہ اگرچہ تم اللہ کے ولی ہو
تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم سچے اگر ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت کا انتظار کر کے دیکھو، موت کی آرزو کر کے دیکھو۔ اس کا مطلب ہے دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو فرار موت کرتے ہیں، سمجھے نا، اتنے دنوں کے بعد اتنے پیارے نبی سے ملا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ کلیجہ نکال کے آپ کو اپنے ہاتھوں سے لے دوں، کہ جب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرار موت کرتے ہیں، ایک وہ جو انتظار موت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو فرار کرتے ہیں موت سے، کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ جو فرار کرتے ہیں، یاد رکھو موت انہیں بھاگنے نہیں دیتی، اور اگر کوئی میدان سے بھاگ رہا ہے تو میدان سے نہیں بھاگ رہا، موت سے بھاگ رہا ہے۔ تو جو جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس میدان میں بھی میدان سے بھاگا ہو، وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے، شہنشاہ تو ہو سکتا ہے، راجہ تو ہو سکتا ہے، خلیفہ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بھی ولی بنا دو، مگر ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ میدان سے کبھی بھاگا تو نہیں، اور اگر میدان سے بھاگ دیا تو قرآن اس کے گلے میں توق بن کے کھینچ رہا ہے کہ تو کچھ بھی تخت پہ بیٹھ کے جو چاہے بن جائے، مگر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت کا انتظار کرے۔ اور خاص کر کے یہ اس فرشدہ پہ بیٹھنے والے دنیا کے علی کے دیوانے ملن جو بھی موت سے اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کی ساری زندگی انتظار کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہماری زندگی انتظار میں گزر رہی ہے، اور جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اس میں اور موت میں بڑی مماثلت ہے، کیونکہ موت بھی نظر نہیں آتی، وہ بھی نظر نہیں آتا، موت بھی غیب میں ہے، وہ بھی غیب میں ہے، موت کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے، اس کا بھی پتہ نہیں کب آئے۔ موت امر ہے، وہ صاحب امر ہے۔ صاحب امر ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اب جملہ دے رہا ہوں، اللہ جانے میں آپ کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی دیواروں پر یہ کندھا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ ارے گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور ہے، دوسرا جملہ میں نے کہا ہی نہیں، وہ یادگار پوری تاریخی مجلس بنانے جا رہا ہوں اس مجلس اس جملے کے ذریعے سے۔ گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور ہے، اور 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سوتی ہوئی موت کو بھاگا لگانا۔ رمضان کو مسجد کوفہ میں سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر مار کر اٹھانا، یہ اور بات ہے۔ موت سے بھاگنا یہ اور بات ہے، اور برستے ہوئے تیروں میں، نیزوں کی بارش میں، چمکتی ہوئی تلواروں کے ہجوم میں مالک لشکر اگر آ کے پوچھنے کہنے لگے کہ آپ ایسے موقع پہ سجدہ کر رہے ہیں کہ علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ کہ جس کے سامنے آ جائے تو بڑے بڑے سورما
واریر کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور ہم بھی اخباروں میں روز پڑھتے رہتے ہیں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر، وہ کووڈ سے نہ بچ کر، وہ ہارٹ اٹیک کی تاب نہ لا کر، وہ برین ہیمریج کی وجہ سے موت سے شکست کھا گیا۔ یعنی ساری دنیا موت سے ہار جاتی ہے، مگر کائنات میں ایک ابو طالب کا بیٹا دیکھا جس نے کہا فزت برب الکعبہ، موت ہار گئی نبی کی ہے۔ دامست کلندر حسنین کا بابا کلیہ ایمان اور حیدری۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ ولی کی عظمت کیا ہے۔ آج ساری ولایت کی بات بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ہمیں ساری زندگی ہو جاتی ہے اور ہمیں معنی پتہ نہیں چلتے کہ ولی کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، سفید داڑھی ہو جاتی ہے، ماتھے پہ ضعیفی کی چھڑیاں پڑ جاتی ہے، اور ولی اللہ پڑھتے ہوئے مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ولی اور ولایت کیا ہے۔ ولی کے اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ولی کے معنی ہے سرپرست، ولایت کے معنی ہے سرپرستی۔ جب یہ کہتے ہیں کہ علی ہمارا ولی ہے تو یعنی ہم علی کی سرپرستی میں ہیں۔ بڑی جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ہم گاؤں میں، شہر میں، یہاں پر وہاں پر کہتے ہیں یار ہم نے یہ ہماری سرپرستی میں جی رہا ہے۔ تو جب تم کسی کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہو، توجہ ہے، جب تم کسی کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ میری یہاں پہ آنے کا اور میری مجلس پڑھنے کا مقصد ادا ہو جائے گا اگر میں یہ تمہیدی جملہ آپ تک پہنچا دوں۔ جب تم کسی کو اپنی سرپرستی میں لیتے ہو، جسے سرپرستی میں لیا، یا اے ہے سرپرست، بھی ہے سرپرستی میں، اے کا کام یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ میں نے ایک بڑا جملہ، بڑا وضاحت کری ہے، پوری مجلس کیا 10 اشروں کا میں نے نچوڑ دیا ہے۔ اے ہے ولی، بھی ہے موالی، یہ ہے اس کی ولایت میں بھی۔ ایک کا کام یہ ہے کہ کیونکہ سرپرستی میں ہے، یہ سرپرست ہے، اس کی ہر ضرورت اے پوری کرے بی کی۔ بی کا کام یہ ہے اس کا ہر حکم مانے اے کو۔ اب میں کیا کروں عزیزان محترم، علی ہے ولی، ساری ضرورتیں پوری کرنا اس کا کام ہے، اس کے ہر حکم کے سامنے ترے تسلیم کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یعنی جو علی کہتے جائیں وہ مانتے جاؤ، جو علی کا حکم ہو، انداز ہو، وہ مانتے جاؤ۔ جو علی کی صفت ہے وہ مانتے جاؤ۔ علی بہادر ہیں تو آپ بھی بہادر، علی سخی ہیں تو آپ بھی سخی، علی عبادت گزار ہیں تو آپ بھی عبادت گزار، علی سچے ہیں تو آپ بھی صادق، علی 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 بے گناہ ہیں تو آپ بھی گناہوں سے دور ہو۔ یہ کام آپ کا ہے، کیونکہ جو علی چاہتے ہیں، اسی لیے علی نے کہا ہے کہ کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن۔ روز محشر ہم تمہاری اعمال کی وجہ سے تمہاری شفاعت تو کریں گے، مگر کونوا لنا زینن، ہمارے لیے باعث عزت بن کے آنا، باعث ذلت بن جانا۔ اب کیونکہ علی ہمارے ولی ہیں، یعنی سرپرست ہیں، ہم ان کی سرپرستی میں ہیں، تو ہر کام ان کو پورا کرنا ہم کا کام ہے۔ اب پتہ چلا ہم بدعت نہیں کرتے جب اس سے اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، کسی غیر سے نہیں مانگتے، اپنے سرپرست سے مانگتے ہیں۔ کسی غیر سے نہیں مانگ رہے، ہم اسے اپنے سرپرست سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس ولایت کو اور اس ولی کو بتانے کے لیے ایک ایسی آیت دے دی جسے آیت ولایت بچہ بچہ جانتا ہے، مگر میں ذرا سے الگ انداز سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ
وَتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بے شک اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی. اب میں کیا کہوں، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اور یہ علی بھی ولی. اللہ ہے ولی، اس میں ساری صفات علی ولی میں، اس میں جتنی بھی صفتیں ہیں اس ولی علی، اس ولی جلی میں، مگر وہ تو منبر پہ بیٹھ کر اپنی صفات بتانے سے رہا، تو سہل عالم میں بے نقاب ہو کے نہیں آتا، تو پھر اس کی صفتوں کا اظہار کیسے کرے؟ اس لیے اس جلی نے اس علی کو ولی بنا کے کہا صفتیں میری ہوں گی، اظہار جلی سے علی سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیمان نعرہ حیدری، حضرت امام نعرہ حیدری، آواز بلندر صلوات. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی اور ولی نہیں ہے، اور ولی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ولی ہے تو وہ عین علم ہے، رسول ولی ہے تو وہ شہر علم ہے، علی ولی ہے تو وہ باب مدینہ ولی ہے. اللہ کا رسول ولی اور حالت رکوع میں زکات دینے والا علی ولی. آؤ پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ولی کی صفت کیا ہے، خاصیت کیا ہے، وہ بھی کیا ہے. تو یہ سرکار آیت ہے سرکار سورہ توبہ کی، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا آیت ہے، خدا کی قسم اگر یہی آیت سمجھ جائے نا تو منکر ولایت کو سمجھ جائے. انما ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین اور آسمان کی سلطنت ہے. یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ وہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. وہ ما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اس لیے کہ کیونکہ وہ اللہ ولی ہے، اور صرف ولی ہی نہیں نصیر ہے. کیا صفتیں نکل کے آ رہی ہیں. خدا کی قسم گاگر میں ساگر بھرنے کو بھی کر رہا ہے. اللہ کا اللہ ولی اس لیے ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے، اور ولی اس لیے ہے کہ یحیی و یمیت، وہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوگا کہ جو جلا بھی دے اور مار بھی دے. اسی لیے یہ موالیان حیدر کرار ہر ایک کو ولی نہیں مانتے. جس کی قبر پہ ساٹن کا چمکدار کپڑا پڑا ہو اس کو ولی نہیں مانتے. ہمارے یہاں صفت ہے، ہمارے یہاں موصوف ہے. ہمارے لیے وجہ ہے کہ کس کو ولی مانو گے. ولی ماننے کے لیے شرط ہے کہ وہ جلا بھی دے اور مار بھی دے. میری پیاسی نگاہوں نے سمندر جیسی تاریخ کو پڑھا اور دیکھا علی تم ولی ہو تو کیسے جلاتے ہو، کیسے مارتے ہو. جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، ایک قبرستان میں گزر ہوا، آپ نے قبر پہ نہ جانے کیا خیال آیا کہ دھوکہ ماری، قبر شکافتہ ہوئی. جیسی قبر شکافتہ ہوئی اس میں سے ایک مردہ زندہ ہو کے نکلا. علی نے مسکراتے کہا جا ابن دینار اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہنا کہ تجھے ابو طالب کے بیٹے علی نے زندہ کیا ہے.
جیسے ہی تھوڑی سی دور چلے تو دو قبرستان، دو قبروں کے بیچ میں اسی قبرستان میں علی نے، ابو تراب نے تراب کے اوپر مصلی بچھایا. مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک قبر کو ٹھوکر ماری. اس ٹھوکر مارتے ہی پھر وہ قبر شناختہ ہوئی. جب شناختہ ہوئی تو ایک مرتبہ مردہ زندہ ہو کے نکلا. علی نے مسکرا کے کہا جا ابن عبداللہ اپنے خانوادے سے جا کے کہنا کہ تجھے اللہ کے بندے علی نے زندہ کیا ہے. جیسے ہی بیگی قبرستان میں 2 جگہ پر 2 مردوں کو زندہ کیا. حضرت ابوذر نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا میں در کے ایمان میں روایت ہوں تو کیا ہوا، مگر مجھے اتنا بتا دیجیے قبرستان ایک ہے، عمل کرنے والے مولا آپ ایک ہے، مگر عمل کا طریقہ الگ ہے. ایک جگہ آپ نے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کر آپ نے مردے کو زندہ کیا اور کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے زندہ کیا ہے. دوسری جگہ آپ نے نماز پڑھی، سجدہ کر کے مردے کو زندہ کیا. یا تو دونوں جگہ نماز پڑھ کے مردے کو زندہ کرتے یا دونوں جگہ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرتے. کہ اگر میں دونوں جگہ اپنی مرضی سے مردے کو زندہ کرتا تو ساری دنیا کہتی کہ علی خدا ہے، علی خدا ہے، علی خدا ہے. اس لیے ٹھوکروں سے مردے کو زندہ کر دیا. اب دونوں جگہ میں نماز پڑھ کے اسی طرح سے سجدے کر کے دعا کر کے مردے کو زندہ کرتا تو دنیا کہتی کہ علی ہمارے جیسا ہے. اس لیے دعا مانگی، نماز پڑھی، علی کی دعا قبول ہو گئی، علی نے مردے کو زندہ کر دیا. مگر میں نے ایک جگہ اپنی مرضی سے مردے کو زندہ کر کے، ایک جگہ اللہ کی مرضی سے مردے کو زندہ کر کے صبح قیامت تک کے لیے بکھرتی ہوئی فکروں کو صراط مستقیم دکھا دیا کہ یاد رکھو میری ولایت پہ جھگڑنا نہیں، نہ علی اس جیسا ہے نہ تجھ جیسا ہے. محمد وآل محمد برانتر فروا خدائی والے کام کر دیے تھے نا. اب لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ لیا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، مراب و انبر کے سینے پہ 2 چاک کر دیے، کل کفر کے سینے پہ کل ایمان رکھ کے چل گئے، تو پھر یہ بتاؤ کہ علی نے اپنے حق کے لیے، خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہمارے علماء بھی جواب دیتے چلے آئے ہیں. مگر جو حیدرآباد دکن کے رہنے والے کیف کرمانی نے مرحوم نے 4 مصرے گئے ہیں، وہ قیامت کے 4 مصرے گئے ہیں اور قیامت کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں پوری مجلس ایک طرف اور یہ 4 مصرے ایک طرف. خدا چاہے جسے مختار کر دے، ایک بھی زبان خاموش رہے گا، اس کا مقدر سمجھے، اس کا نصیب سمجھے. یعنی اسے علی کی ولایت پہ بولنا ہی نہیں آتا. ہمیں گونگے لوگوں کو خطاب نہیں کرتا، نہ بہرے لوگوں کو خطاب ہے، نہ گونگے لوگوں کو خطاب ہے. اس لیے خدا چاہے جسے مختار کر دے، رضا دے، حیدر کرار کر دے، اور خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا؟ خدا بننے سے جو انکار کرے. خدا بننے سے جو انکار کر دے. مَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ. ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرنا چاہتا. اور میں ولی ہوں اس لیے کیونکہ جلاتا بھی ہوں، مارتا بھی ہوں. بلائے ولی کی تعریف اور دوسری ولی کی تعریف کری کہ ولی اس لیے ہوں کیونکہ میں نصیر ہوں. ناصر نہیں، نصیر. ناصر میں اور نصیر میں فرق ہے. ناصر مدد کرنے والا، نصیر بھی مدد کرنے والا، مگر ناصر جو لمیٹڈ مدد کرے.
آنے کے بعد میں نے چودھری صاحب سے کہا یار ذرا 5,000 یورو تو دینا، آپ سے زیادہ ہے کہ بہت پیسہ جمع کر رکھا ہے۔ اگلی بار آیا میں نے کہا 5 لاکھ یورو تو دو، کہا سر میں ذرا گھر ہوتا ہوں، جا کے پھر فون نہیں اٹھ رہا۔ ان کی نیت میں کوئی وہ نہیں، مگر 5,000 تک پاور تھی، دے دی، اور 5,000 کے بعد طاقت ہی نہیں ہے اس سے آگے دینے کی، تو اپنی جان بچا لی۔ یہ ہے ناصر بھائی۔ اگر نصیر بھائی ہوتے نا تو نصیر کا مطلب ہے کہ اس کی نصرت کی صفت اس کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو۔ جان دینے کو اس لیے طبیعت چاہتی ہے کہ 13 سال سے آپ کو یاد کرتا ہوں کہ کتنا ہی گہرا، کتنا ہی ڈیپتھ والی تقریر ہو جائے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں راستے میں کہہ رہا تھا بھائی سے کہ یہاں پر ہلکی گفتگو نہیں چلتی، اس لیے یہاں پہ ریسرچ چاہیے بولنے کے لیے۔ تو ناصر جو لمیٹڈ مدد کرے، 5,000 سے زیادہ تھے نہیں تو کہاں سے دے، عزت بچا لی، فون بند کر لیا، نکل گئے پتلی گلی سے۔ لیکن نصیر وہ ہے کہ اس کی صفت نصرت کی صفت اس کی ذات سے ایسی لگی ہوئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو، یعنی اس سے جب بھی، جو بھی، جہاں بھی، جتنی بھی، جس طرح کی بھی، جس طریقے کی بھی، جس زبان میں بھی، جس زمانے میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس سمت میں بھی، جس طرح سے بھی، جو بھی، جب بھی، کسی بھی دھرم کا، جاتی کا، دین کا ہو، جب مدد مانگے وہ مدد کو منع نہ کرے۔ یعنی اس نے اگر مدد کو منع کیا تو وہ ناصر نہیں ہے، ناصر ہے، نصیر نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ نصیر یعنی جو جب بھی مدد مانگے، اپنا مانگے یا پرایا مانگے، غیر مانگے یا اپنا مانگے، مولائی مانگے یا مقصر مانگے، مقصر مانگے یا منافق مانگے، کافر مانگے یا مومن مانگے، مدد کو منع نہ کرے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ نصیر لگا ہوا ہے، اور نصیر وہ ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر علی کو لٹا کر بستر رسالت پر مملکت ولایت کے شہنشاہ اعظم کو سکون کی نیند لٹا کر پھر دعا کے لیے کہتا، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مجھے یہاں سے سچائی کے ساتھ نکال اور وہاں سچائی کے ساتھ داخل کر، واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جانب سے ایسا سلطان عطا کر جو نصیر ہو، ناصر نہیں نصیر ہو۔ یعنی میں جب بھی، جہاں بھی، جیسی بھی اس سے مدد مانگوں، وہ مدد کرنے کے لیے منع نہ کرے۔ وہ مدینے میں ہو، میں خیبر میں ہوں، میں ناد علی پر ہوں، وہ آ کے بتائے میں صرف جناب علی نہیں، قرآن کا نصیر ہوں۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، لے ایمان آ رہا ہے۔ میں نصیر ہوں، میں جب بھی، جو بھی، جب بھی، جتنی بھی مدد مانگے، کبھی کبھی سینے کا صندوق ایسے خزینے نکالنے کے لیے کھلتا ہے۔ یعنی نصیر کا مطلب یہ جو اپنوں کو بھی دے، پرائے کو بھی دے، دوست کو بھی دے، دشمن کو بھی دے، ہندو کو بھی دے، مسلم کو بھی دے، مومن کو بھی دے، منافق کو بھی دے، کیونکہ ورنہ منافق کہہ دے گا کہ میں تو مانگ رہا تھا، ہمیں نہیں دیا۔
تو مانے نصیر ہو جائے گا، ناصر ہو جائے گا، نصیر نہیں۔ اچھا زمین پہ ماننے والوں کو بھی دے، زمین کے نیچے والوں کو بھی دے۔ پتہ چلا علی قبر میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ پتہ چل رہا ہے کہ علی صرف جناب امیر ہی نہیں، ہر ایک کے نصیر ہے۔ علی صرف زمین کے اوپر رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، صرف زمین پہ رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، جو زمین میں چلا گیا اس کی مدد نہیں، مگر علی قبر میں آ کر مدد کر کے بتاتے ہیں کہ چاہے یہاں مدد مانگو، چاہے نیچے مدد مانگو، چاہے آسمان کے اوپر مدد مانگو۔ جبرائیل امین سے یہی تو پوچھا تھا کہ تو کون ہے، بتا نہیں پایا تھا، تو مشکل کشا نے کہا بتا دے، انا عبد الذلیل تو انت رب الجلیل، میں عبد الذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے۔ کس نے کہا تھا؟ شاگرد خاموش تھا، استاد بول رہا تھا، تاکہ پتا چلے جہاں بھی مخلوق خدا بندی ہے، ناصر کی نصرت وہاں پہ پہنچے گی۔ اب میں کیا کروں؟ ولی جو نصیر ہو، ولی جو موت سے نہ ڈرتا ہو، اور پھر آؤ قرآن کے پاس چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کی طاقت کیا ہے۔ ولی آج صرف ولی پہ بات ہو رہی ہے، کون ہے ولی؟ آج ہم نے قرآن مجید میں تلاش کیا تو ایک نبی جو بوڑھا ہو گیا، بیوی بھی بانجھ ہو گئی، حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ جو ستار العیوب ہے، جو ہمیں کہتا ہے کہ رازوں کو چھپا کے رکھنا، اور وہی راز فاش کر رہا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ کے خاموش ہو جائے، قرآن میں آیت بھیج دی، جب کوئی بھی قرآن پڑھے گا اور آیت پہ آئے گا تو پورا راز سامنے آ جائے گا۔ اور اس نے مانگی کیا دعا؟ اللہ نے اس دعا کو بھی قرآن کی آیت بنا دیا۔ انی خفت الموالی من برا، مجھے خوف ہے میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے آنے والی نسل کا۔ انی خفت الموالی من برا کانت امراتی آخرہ، میری جو زوجہ ہے نا وہ آخرہ یعنی جس کی اولاد نہ ہو، پانچ ہو گئی ہے، خوف ہے کہ کہیں میری سلطنت کو، میری نبوت کو، میری وراثت کو میرے یہ رشتہ دار ختم نہ کر دے، اور میری زوجہ بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، اب میرے اولاد نہیں ہوگی۔ جب اولاد نہیں ہوگی تو پھر دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ جب کنفرم ہے اور اللہ قرآن میں آیت بھیج رہا ہے، کہہ رہے ہیں نبی، عام آدمی نہیں، نبی کیونکہ کہہ رہا ہے کہ اب میری اولاد نہیں ہوگی، میں والد نہیں بنوں گا، پھر دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ ہم جیسے اندھے لوگوں کی بند آنکھوں کو کھولنے کے لیے کبھی کبھی جب ہر چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، دعا مانگ کے کیا کریں؟ اب ہمارے تو والد صاحب بیمار تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ گھر میں لے جاؤ، موت کا انتظار کرو، مگر تمہیں پتہ نہیں کہ یاد رکھو دواؤں کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، دعاؤں کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ دعا مانگو، گھر میں بھی لے آئے ہو تو دعا مانگو، اللہ جانے کس پل کی دعا باب استجابت تک ٹکرا جائے۔ اور یہی ہوئی، دعا مانگی کہ میرے اولاد نہیں ہے، وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جانب سے مِن لَّدُنْكَ، اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا کر۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا عطا کر، بلکہ کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا،
اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا کر. ولی میں چاہتا ہوں کہ میرا ولی ہو. یہ دعا ہے, اللہ نے جواب دعا کو بھی قرآن کی آیت بنا دیا. مصطفیٰ سے آواز دی کہ میرے محمد, اے میرے نبی, تو دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے ولی دے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ, ہم نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا, اسمہ یحییٰ, اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی مانگ رہے تھے بیٹا, دیا اللہ نے ولی. مانگ رہے تھے ولی, دیا اللہ نے بیٹا. اور بیٹا دے کے کہا کیا, ہم دے رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے, قرآن بتا رہا ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. بھئی دیکھیں, میں نے ولی کی اتنی ولیوں کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیتوں سے, جو عشرے میں پڑھتا وہ تمہیں ایک مجلس میں لے کے جا رہا ہوں. ہم نے تم کو بیٹا عطا کیا, تم ولی مانگ رہے تھے, ہم نے بیٹا عطا کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ, اور ہم نے بیٹا دیا اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. اس کا مطلب ہے اللہ جس کو ولی بناتا ہے اس کا نام مدرسے کے مولانا نہیں رکھتے, محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے والے قبلہ نہیں رکھتے, تائیپا یا خالہ جان نہیں رکھتی, بلکہ اس ولی کا نام اللہ رکھتا ہے. اللہ رکھتا کیا بیٹھے کیسے سنے ہیں, یعنی جسے اللہ ولی بناتا ہے اس کا نام بھی اللہ خود رکھتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیٰ, ہم نے ایسا نام رکھا ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ, اس سے پہلے تم نے یہ نام کسی کا سنا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تمہارا نام سن کے انہوں نے رکھ لیا, ان کا نام سن کے انہوں نے رکھ لیا, یعنی اچھوتا نام ہوتا ہے. ولی سے پہلے کوئی نام ولی رکھتا نہیں ہے, اسی لیے ہم نے جس کو ولی مانا ہے اس سے پہلے وہ نام کسی کا دیکھا ہی نہیں. اللہ ہم نے محمد کو ولی مانا تو محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں. ہم نے علی کو مانا, علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں. ہم نے زہرا کو مانا, زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں. ہم نے حسن کو مانا, حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں. ہم نے حسین کو مانا, حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں. اب پتا چلا کہ جوش نے کیوں کہا تھا کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اس میں گرامی حسین. مل کے سب مل کے اس سے پہلے تم نے یہ کسی کا نام سنا نہیں ہوگا. بھئی کبھی کبھی بہت سے شاعر اچھے شعر لکھتے ہیں, سنتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں, مگر جو قرآن کی آیتوں سے عکس کر کے شعر لکھے جاتے ہیں وہ تاریخ کا خزینہ بن جاتے ہیں. استاد قیصر باروی نے شعر مصرے کیا کہے ہیں, اور شاید ان آیتوں کا ترجمہ پڑھا ہوگا, تفسیر پڑھی ہوگی, اسٹڈی کی ہوگی, پسینہ بہایا ہوگا, تب ان چھ مصروں کو کہا تھا کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر, جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو اس نے تجسس میں پڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. نام ایسا ہو کبھی آیا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا
مصر ہوئے ہیں نا. اچھا ہم 6 پہ کہاں رکنے والے ہیں, ہم تو 12 والے ہیں نا. اس لیے 6 مصر پھر مکمل کرنے کے لیے مربوط ہوئے ہیں. مسالہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر, جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر, فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو, نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. مانیو حرف بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل, اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مثیل, تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل, اور نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل. آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے, میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی ہے. میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے. قرآن کی آیت سے نتیجہ ذہن میں ہے جو میں نے ابھی تک بیان کیا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. یہ شہزاد کوئی لڑکا تھوڑی ہے, چودھری صاحب کا ولی ہے. اسی لیے وراثت بھی صحیح ملی ہے صدارت کی. تو ولی ہر بات بیٹا اپنے باپ کا ولی ہو. ذرا فکروں کو لے کے جانا ہے آپ. ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہے. میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی تجسس کی کہ کون کون کہاں کہاں ولی ہے. نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ, یعنی اللہ کا ولی ہے عیسیٰ. مگر قرآن میں اللہ کہہ چکا تھا کہ میرا ولی ہے. حالت رکوع میں زکات دینے والا, مگر عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ مریم کی شادی نہیں ہوئی, عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے, تو اس لیے جناب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے. تو بتاؤ بغیر باپ کے کیسے دنیا میں آ سکتے ہیں؟ اس لیے سن آف گاڈ اللہ کا بیٹا ہے. نبی خاموش ہے, قرآن میرے محمد کی پھر وکالت کر رہا ہے. آواز دی ہے میرے محمد. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تو ان سے کہہ دو مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے حضرت آدم کی. ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کون سی بڑی بات ہے. ہم نے تو آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کو پیدا کیا. قرآن پڑھا, ہم نے تو آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا کیا. یہ کون سی بڑی بات ہے. کیسے پیدا کیا؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ہم نے عیسیٰ کے لیے, ہم نے آدم کے لیے تراب سے خلق کیا, ثم قال له کن فیکون, اور بس کن کہا اور فیکون ہو گیا. یعنی عیسیٰ ہے کن فیکون سے تخلیق ہوئے. نہ میں نے واضح نہیں کیا, آپ کا قصور تھوڑی ہے, میری خطا ہے. عیسیٰ ہے کن فیکون سے خلق ہوئے. اللہ نے کن کہا فیکون. یہ کن فیکون کیا ہے؟ یہ کن فیکون کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ کن فیکون کیا ہے. تو سورہ یاسین میں ارشاد ہوا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. یعنی امر برابر کن فیکون کے.
چاہے کن فیکون رکھ دو چاہے امر رکھ دو، یعنی عیسیٰ ہے امر. بھئی آخری آدمی کا قدر سے نیند آ گئی ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، اور جاگ رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی خاموشی مجھے پسند نہیں ہے. عیسیٰ ہے امر، عیسیٰ ہے امر، عیسیٰ ہے امر، عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا. کن فیکون سے بنا تو امر ہوا. اب پتہ چلا ہم شہرا کا مقابلہ مریم سے کیوں نہیں کرتے، کیونکہ مریم کا ایک بیٹا امر ہے، سیدہ کے 11 بیٹے صاحب امر. مریم کا ایک بیٹا امر ہے. ان سے کہہ دو کہ ہماری تو مثال عائشہ کی مثال آدم جیسی ہے. جاؤ ان کے پاس آیت بھیجو لکھ کے. عیسائیوں کے پاس جب آیت بھیجی ہے نا لکھ کے، بڑا پیارا مجمع ہے، میں کیا کروں. مجھے میرے بھائی نے کہا کہ ہم فضائل سننا چاہتے ہیں. تم سننا چاہتے ہو، میں پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کی بنا صاحب معراج کرا دیتی ہے. سبحان سبحان سے تو سلامتی واسطے بلند تر ایک دو عیسائیوں کے پاس آیت لکھ کر کہ ہم نے عیسیٰ کی مثال آدم جیسی بنائی ہے. آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے نا، ہم نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کون سی بڑی بات ہے. ان سے کہہ دو کن فیکون. ہم نے کن کہہ کے فیکون. عیسائیوں نے کہا ہمیں یہ قرآن کی آیت محمد سے جا کے کہہ دو، مسلمانوں کے نبی سے جا کے کہہ دو، رسول سے یہ آیت جو بھیجی ہے نا قرآن کی، ہمیں یہ قرآن اور قرآن کی آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے کہا میرے محمد گھبراؤ نہیں. جب انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے ساتھ بند میدان میں نہیں، کھلے ہوئے میدان میں لے کے جاؤ ایسے لوگوں کو جنہیں ہم نے قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. ایسے کو لے کے جاؤ کہ جنہیں ہم نے قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. اب لے کے کس طرح سے گئے ہیں؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. مسکرا رہے ہیں چہرے، سمجھ گئے جہاں لے کے جا رہے ہیں. ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. بیٹوں کی جگہ آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا. نسانا کی جگہ سیدہ بطول. انفسنا کی جگہ جان رسول. عصمت کا گلدستہ بنا کے لے کے گئے اور عیسائیوں کو میسج پہنچا دیا. پوری توجہ، عیسائیوں کو میسج پہنچا دیا کہ جاؤ لے کر آؤ اپنے بچوں کو، عورتوں کو، نفسوں کو. اب میری زندگی بھر میں مجلس پڑھتا رہوں گا تو اس کا جواب نہیں دے سکتا جو آپ کو پہنچا رہا ہوں، جو قیمتی چیز پہنچانے جا رہا ہوں. نہ جانے کب سے آپ نے صرف شاہ صاحب مجلس سے سنی ہوگی، مگر بڑی چیلنج کے ساتھ پہلی مرتبہ آپ کے پاکیزہ کانوں میں غدیری صدا کو گونجا رہا ہوں. اور اس کی داد وہی دے سکتا ہے جس کا خمیر غدیری مٹی سے بنا ہو.
لے کے جاؤ آغوش میں حسین، کنگلی پکڑے ہوئے حسن، پیچھے بطول، اس کے پیچھے جان رسول. عیسائیوں کو میسج پہنچا 11 اپنے سب سے لڑنے پڑے ہوئے انٹلیکچوئل نالجیبل علم کا سمندر جسے سمجھتے تھے انہیں لے کے آئے. کیا لینے آئے؟ سما نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو بھی پھر جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت بھیجیں گے. یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں بحث و مباحثہ کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے لعنت بھیجنے کے لیے آئے تھے. وہ بھی آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے، یہ پنجے تن بھی آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے. اس کا مطلب ہے عیسائی تالا لگا کے اپنے محلوں میں ڈر کے خوف سے بیٹھے نہیں، بلکہ لعنت بھیجنے کے لیے محل سے چلے میدان تک آئے. اس کا مطلب ہے اس زمانے کے عیسائیوں کی نگاہوں میں محمد کی بزم کے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو جھوٹے تھے، جن پہ لعنت پڑنی تھی. ابھی نہیں، ابھی تو جملہ کہا ہی نہیں. جو جھوٹے تھے آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے. 11 لوگ کہ لعنتیوں پہ لعنت بھیجیں گے. چلتے چلتے اچانک ان 11 میں سے ایک کے قدم رکے، ایک دوسرے کو فونی مار کے کہا ہم کو تو آئے نہیں جن کی وجہ سے ولایت کا سوت ٹوٹ رہا ہے، جملہ نکل رہا ہے. آئے تھے اما وہ تو آئے نہیں جن کی وجہ سے ہم آئے تھے. پھر کون آئے ہیں؟ کہ ہم تو ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج کا مقدمہ بنتا ہے. ہم تو ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو چٹکی سے نو کی ٹوٹتی ہوئی کشتی کو کنارے سے لگا دیا. ہم تو ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ستارے جس کی ڈیوڑی پہ سجدہ کرے. یعنی آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے، پڑھ رہے ہیں قصیدہ. یا ربی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی اس زمانے کے 14 صدیوں پہلے عیسائیوں کے مولویوں کو پتا تھا کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے، اس کا قصیدہ پڑھا. مولویوں کو آج تک پتا نہیں چلا کون لعنت کا مستحق ہے، کون قصیدے کا مستحق ہے. آج تک پتا نہیں ہے کہ کون لعنت کا مستحق ہے، کون قصیدے کا مستحق ہے، کون تولا والا ہے، کون تبرہ والا ہے. یعنی بس گفتگو ختم کی، زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا. پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھ کے بات کریں گے اور اس سے طولانی گفتگو کریں گے. مگر اتنا ذرا سا بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا تھا کہ لم نجعل له من قبل سميا. ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام نہیں سنا. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ. اور ہم نے تمہیں ایک بیٹا دیا. ولی مانگ رہے ہو، بیٹا دیا. ولی ہوتا ہے بیٹا.
بسم اللہ بیٹا ہوتا ہے ولی. مرحبا مرحبا اب میں کیا کروں؟ بقرعید جب آتی ہے نا، ذی الحج کا مہینہ، اس میں ایک ہفتے میں 2 تاریخ ایسی ہیں. ایک 18 ذی الحج عید غدیر، ایک 24 ذی الحج عید مباہرہ. عید غدیر کو جب ہم پوچھتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ کے نبی نے آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے، بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ تو سارے جانتے ہیں نا کہ اس وقت سارے صحابی تھے، کوئی دھرم سنگھ یا تیجپال سنگھ تو تھا نہیں. سارے حج کر کے آئے تھے، سارے نمازی تھے، سب سر مڑا کے آئے تھے، طواف کر کے آئے تھے، جماعتوں سے نماز پڑھ کے آئے تھے، صحیح کر کے آئے تھے، حجر اسود کا بوسہ دے کے آئے تھے. غدیر میں روک دیا تھا. حارث ابن نعمان فہری کتنی مرتبہ سنا ہوگا، مگر سب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. حارث ابن نعمان فہری صحابی تھا. صحابی ہونے کے بعد اس نے جب علی کی ولایت کا اعلان سنا، دل میں بغض علی تھا. گھوڑے کو ریل لگائی، نبی کے منبر کے قریب پہنچا، آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے اعلان کیا ہے یا اپنے خدا سے؟ کہ نہیں، میں نے تو اللہ کے حکم سے کبھی زبوں کو جنبش بھی نہیں دی. سورہ نجم نہیں پڑھی، پر نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہم تو وہی کہتے ہیں جو وہی حکم کرتی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہا. نبی نے یہ کہا، اس نے اور بحث نہیں کی. اپنے گھوڑے کو ریل لگائی. حافظ قرآن بھی تھا، قرآن کا نالج بھی تھا، کیونکہ جب نبی اعلان کرتے تھے نا حق و صداقت کا، تو ابو جہل و ابو لہب آ کے کہتے تھے اگر تیرا سچا ہے خدا، تیرا قرآن سچا ہے اور تیرا خدا سچا ہے، تو اللہ کے کہے ہم پہ عذاب نازل کر. وانزل علینا، انزل علینا حجارۃ من السماء. دعا کر محمد کہ یہ ہم پہ عذاب نازل کر، ہم پہ عذاب نازل کرے تیرا اللہ. اور کہاں سے؟ آسمان سے. اور پتھر نازل کرے، ہم پہ اوپر پتھر نازل کر. تو اللہ نے معلوم ہے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا. کیوں عذاب نہیں کروں گا؟ کیونکہ انت فیہم، کیونکہ ان کے درمیان تو ہے. یعنی جہاں محمد ہے، کیونکہ تو ان کے درمیان میں ہے. یعنی جہاں محمد ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس پہ عذاب نازل ہو. یہ بھی قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ محمد ہمارے درمیان میں ہے، درمیان میں محمد ہے، ہم پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. میری بات ہو جائے گی کہ میں نے علی کی ولایت سے نفرت کر کے، انکار کر کے محمد سے بحث کی، اور اس نے بھی بالکل وہی جملہ کہا کیونکہ محمد قریب تھے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اگر تیرا محمد سچا ہے تو انزل علینا حجارۃ من السماء، میرے اوپر عذاب نازل کر اور مجھ پہ پتھر رکھ بنا برسا. ابھی اس کی جگہوں کی جنبش ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان سے پتھر گرا، سر کو پھاڑتا ہوا، کلیجوں کو چیرتا ہوا، گھوڑے کی گردن کو توڑتا ہوا. ابو تراب کا قصیدہ پڑھ کر تراب کے سینے میں بڑے سکون سے رکھا گیا. پالنے والے اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو لہب و ابو جہل کہہ رہے تھے کہ عذاب نازل کر، تو تو نے عذاب نازل نہیں کیا. یہاں پہ اس نے کہا کہ عذاب نازل کر، تو تو نے پتھر کی بارش کر دی. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مہار مجھ سے جھگڑا تھا، نہ علی کی ولایت سے جھگڑا ہے. میں نے قرآن کی آیت بھیج کر اور حارث ابن نعمان فہری کو ہلاک کر کے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو اپنی ولایت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، علی کی ولایت. کیونکہ تو ہے، یہ ہے ولی. پھر پڑھوں گا بھی تو مجھے لگتا ہے گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی ولایت پر. ابھی تو بالکل علی بیک پہ کے سے تک بھی نہیں پڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ غدیر کیوں نہیں پڑھتے؟ معلوم ہے میری بھی بات ہوتی ہے لوگوں سے.
تو کہتے ہیں غدیر کا واقعہ ہمیں پتا ہے، ہم پڑھنا بھی چاہتے ہیں، مگر یہ جو ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ہمیں پروگرام کرانے بھی نہیں دیتے. کہ وہ کیا کہ اگر صرف من کن تو مولا تک بات ہوتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ قصیدے پڑھتے، مگر تمہارے لوگ یہ پوچھتے بتاؤ کس کا چہرہ اترا، کس کا چہرہ کھلا، کس کا دل جلا. اب پوری لسٹ لے کے بیٹھو تو نہ جانے کس کس کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو لکھنا پڑے گا. اس لیے ہم نے گریز کیا کہ ہم یہ جھگڑے کی چیز میں پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے غلہ قدیر پڑھیں گے نہ اترتے ہوئے چہرے ہمارے نگاہوں کے سامنے گھومیں گے، نہ سازشیں ہوں گی، نہ واہ واہ کرنے والے، نہ ہائے ہائے کرنے والے. تو ہم نے اس پر پردہ ہی ڈال دیا. مگر چلو ٹھیک ہے اتنی بات تو مان لی، مجھے مباہلہ کیوں نہیں پڑھنا؟ میں یہاں ہی فیصلہ کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بچپن سے مجلس سے سن رہے ہوں گے، یہ اپنی پرسنل ریسرچ دے رہا ہوں. اب کوئی پڑھے گا تو پھر اپنا پڑھے گا، مگر میں پرسنل ریسرچ دے رہا ہوں. کیوں نہیں پڑھتے مباہلہ؟ مباہلے میں تو عیسائیت پر اسلام کی فتح کی تاریخ ہے، قرآن کی صداقت کا اعلان ہے، محمد کی کتاب دستاویز پر پھر صداقت کی سٹیمپ لگی ہے. تو پھر کس لیے نہیں پڑھتے؟ کہ یہ بھی پڑھ سکتے تھے، مگر غدیر میں اور مباہلے میں زیادہ فرق تھوڑی ہے. کیونکہ ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. مباہلے میں محمد اپنے نواسے بنا کر یا علی کے بیٹے بنا کر نہیں لے کے گئے، زہرا کے جائے بنا کے نہیں، ابنانا اپنے بیٹے بنا کے لائے. حسین بھی بیٹا، حسن بھی بیٹا، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ قرآن کے راہ ولی ہوتا ہے. پتا چلا مباہلے میں اور غدیر میں زیادہ فرق تھوڑی ہے. ارے غدیر باپ کی ولایت کا اعلان ہے، مباہلہ بیٹوں کی ولایت ہے. ولی جو ہوتا ہے اس کے اختیار میں موت حیات ہوتی ہے، مگر کسے پتا تھا ولی کے خاندان کے بچے کے پانی سے ترسیں گے. لٹ گیا بطول کا بھرا کر کربلا کے بن میں، آج رونے کے لیے آئے ہیں. ایام عزا کی آخری مجلس ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے. بجھے جو پیاس دو اشکوں کے جام حاضر ہے. جیے تو اگلے برس ہمیں اور یہ غم بھی ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. بڑا روئے بڑا ماتم کیا، مگر ایسا لگتا ہے کچھ بھی حق ادا نہیں کیا. ہاں اگر حیات رہی تو پھر اس فرش عزا پہ بیٹھیں گے، پھر اپنے کاروبار زندگی کو بند کر کے پھر ماتم پڑھیں گے، پھر مجلسیں پڑھیں گے، پھر ذاکر خطیب نوے خان آئیں گے، پھر ہمارے ماتمیوں کا سلسلہ دستہ بدل دستہ آئے گا. مگر ہاں اللہ جانے کون اس دنیا میں نہ رہے، کون رہے، مگر اتنا دعا کر رہے ہیں مولا اگر اس دنیا سے چلے جائے ہمارے جسموں کو نہیں تو روحوں کو ضرور اجازت دینا، تاکہ امام بارگاہوں میں سریوں کی زیارت کر کے فرش عزا پہ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے عزاداروں کے ساتھ سیدہ کے پیاسے بیٹے کا ماتم پڑے. سیدہ کے عزاداروں کربلا تک تو حسین کا غم تھا نا، مگر آج کی یہ ساری تاریخیں جتنی بھی ہیں وہ جناب زینب بھی ہے. جناب زینب جب تک کربلا تک 10 محرم تک حسین کا ماتم، 10 محرم کے بعد جناب زینب کا ماتم. عزاداروں پر دینا بڑا آسان ہے،
اور شاید سن لینا اس سے بھی آسان ہے. 1-2 دن نہیں 11 مہینے 18 بھائیوں کی لاوارث بہن ہے. روتے رہنا دعائیں مانتے رہنا. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب زندان شام میں کونے میں بیٹھی ہے. سید سجاد اپنے ہتھکڑی والوں ہاتھوں میں ایک لفافہ لے کر آئے اور اپنی ٹوپی کے رسی مجھے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا یزید کی جانب سے یہ لفافہ آیا ہے. جناب زینب نے جیسے یہ دکھایا تو اس کہا لاؤ اس کو کھول کے دیکھیں. سید سجاد نے اپنے ہتھکڑی والے ہاتھوں سے جب لفافے کو کھولا تو اس میں لکھا تھا سجاد تمہیں آزاد کیا جاتا ہے, تمہارے ساتھ سیلانیوں کو بھی آزاد کیا جاتا ہے. اور اس میں قیامت کا جملہ تھا جو زینب سے برداشت نہیں ہوا. یہ سجاد ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بابا کا خون بہا تمہیں دے. عزادارو جیسے ہی زینب نے یہ جملہ پڑھا ہے اور سنا ہے تو فوراً ماتم کر کے کہے کہ ظالم سے کہتے ہیں ہمارے صبر کا امتحان نہ دے. ارے اپنے ماجائر کا خون بہا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر خون بہا دینا ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا کو لینا جس نے چکیاں پیس کے بالا تھا. آئے دکھیانی فاطمہ زہرا جھولا جھولاتی تھی تو حسین حسین کرتے ہوئے. جو آج اگر ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے تو ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا, فرشتہ نہیں بچھائی, ایک خالی مکان خالی کرا دے تاکہ حسین کی پہلی مجلس. سپاہ شاہ نے کوئی اچھی بات کہی الوداعی مجلس ہے کیونکہ اردو کی مجبوری ہے, لمیٹڈ الفاظ ہیں, اس لیے آخری مجلس کو خاتم المجلس کو ایام رضا کی کہہ دیتے ہیں, ورنہ تو جس کا آغاز سجاد نے کیا ہو. رونے کے لیے آئے ہو, جس کا آغاز سجاد نے کیا ہو, جس کی فرش ادا آپ نے بیمار میں بچھائی ہو, وہ الوداعی یا اختتامی کہاں ہو سکتی ہے؟ زبان کی مجبوری ہے کہاں سے لفظوں کو لے کر آئے, مگر جملہ سنو گے عزادارو, فرش ادا بچھائی سید سجاد نے اور بیٹھ گئے وہاں جہاں عزاداروں کی جوتیاں تھی. کسی نے پوچھا آپ کا امام وقت ہے, آپ کا نور ہے, آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. کیا کس لیے کہ جب ذاکرہ میری پھوپھی زینب جو مجلس پڑھ رہی ہے, پہلی ذاکرہ حسین کی مجلس کی جناب زینب, معلوم ہے کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ جہاں پر زینب کی ماں بیٹھی ہے وہاں میں کیسے جرت کر سکوں. جب حسین کا نام لیتی ہے تو بالوں کو کھول کے کہتے ہائے میرا حسین. جزاک اللہ جزاک اللہ. لگارو سنتے رہنا. دو لمحے امام حسن عسکری تک کہ آج میں 2 جملے کہوں گا عزادارو اختتامی مجلس کے حوالے سے, مگر 2 جملے مگر دل پھٹ جائے گا جو سن کے. میں یہ عرض کروں کہ جب مجلس میں آپ لوگ جب بھی مجلس کرتے ہو نا, غریب سے غریب بھی مجلس کرتے ہو. آپ نے بھی والد صاحب کی مجلس کرائی ہوگی, مگر ہر غریب سے غریب بھی جب اپنی مجلس کرتا ہے تو اس مجلس میں تبرکات تقسیم کرتا ہے. اور یہ مسائل میں نہیں سمجھتا کیا پتا چلا. تم بھی کسی غریب کی مجلس کرتے ہو نا تو چاہتے ہو کہ بہترین تبرک تقسیم ہو, آنے والے مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہو, اس تبرک کا انتظام ہو. مگر ہائے سید سجاد کی پہلی مجلس جو اپنے بابا حسین کی برپا کی, آج کے بیمار تو کچھ نہ تھا جو تقسیم کرتے. عزادارو ہائے کونین کا مالک کے بعد کچھ نہ تھا جو حسین بابا کی مجلس میں تقسیم کرتا. مگر ہاؤ مقدر دیکھیے, ادھر زینب نے مجلس تمام کی, ادھر یزید کے دربار سے تبرک آنا شروع ہوا. سب سے پہلا تبرک جو آیا وہ عباس غازی کا سر تھا. سکینہ کا آواز دی, اے سکینہ تیرے چچا کا سر آ گیا. جزاک اللہ عزادارو, یہ سکینہ تیرے چچا کا سر آ گیا. یہ سکینہ اٹھو بیٹا تیرے چچا کا سر آ گیا. سروں کے بعد عزادارو ایک کے بعد
بعد دوسرا سر، دوسرے کے بعد تیسرا سر، سارے سر جب آ چکے نا تو معلوم ہے دوسرا تبرک جو آیا ہے وہ سیدانیوں کی چادریں تھی، یہ رقیہ کی چادر، یہ فضہ کی چادر، ہم سمجھے ہو تو ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ فضہ کی چادر، یہ کلثوم کی چادر، جب ساری بڑی چادریں تقسیم ہو گئی تو چھوٹی سی لاوارث چادر باقی رہ گئی، یہ کس کی چادر ہے؟ اس حسین کے سینے پہ سونے والی عباس کی بھتیجی سکینہ، جس چادر کو یاد کرتی تھی، تیری چادر مل گئی، اٹھو سکینہ، تیرے پردے کی حجاب آ گیا۔ چادروں کے بعد ایک ایک بیوی ایک ایک سر لے کے بیٹھ گئی۔ سکینہ کی قبر میں، فاطمہ کی قبر میں، اور امام حسن عسکری کی قبر میں، ان تین قبروں میں ایک مماثلت ہے، برداشت کرو گے؟ ان قبروں کے بنانے والوں نے اصغر کی قبر، سکینہ کی قبر، فاطمہ کی قبر، امام حسن عسکری کی قبر، جب جس کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے سے ٹوٹی ہے، جس کا موسی شہید ہوا ہے، اس کو جب غسل دیا ہے نا تو چیخ مار کے علی نے ایک جملہ کہا ہے، جس نے 2 گھڑیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، اس علی نے ایک جملہ کہا ہے، زہرا اب پتہ چلا تیرے دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں اٹھ رہی، کبھی اپنے درد کو مجھے بتایا نہیں۔ عزادارو میں نے وصیت کی تھی کہ میرے ظالم لوگ میرے جنازے میں شریک رہو، اسی لیے رات کی تاریکی میں جناب علی نے فاطمہ زہرا کی قبر ایسی جگہ بنائی جو کسی ظالم کو نظر نہ آئے، قبر بنا کے قبر کو چھپا دیا۔ عزادارو دوسرا جنازہ علی اصغر کا، عزادارو جب علی اصغر کے گردن کو تیر لگا، وہ ملاقہ سے شعبہ تھی کہ کہیں ظالم اس کی لاش کی بھی حرمت ہی نہ کرے۔ خیمے کے پیچھے ذوالفقار حیدری کو جناب امام حسین نے بھالے کی طرح استعمال کیا، اور چھوٹے سے بچے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی قبر، علی اصغر کی قبر بنا کر جناب امام حسین نے اصغر کو ڈھال کر ننھی بھی رئیس نے کیا مسیح کا بند کہا ہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو اٹھا۔ نہ اگر میں وضاحت کر دیتا تو ایسے تھوڑی ہر سر پہ ہاتھ ہوتا، اس کی وضاحت سن لو۔ میں سوچتا تھا کہ لکھنؤ جیسے ادبی شہر کا ممتاز شاعر میر علی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر دفن کر کے نہیں کہا، گاڑ کے کہا۔ معلوم ہے گاڑنے میں اور دفن میں کیا فرق ہے؟ دفن میں بہترین کر کے قبر کھودی جاتی ہے، اس پہ کپڑے رکھے جاتے ہیں، اور اس پہ کپڑے رکھ کے اس کے اوپر چاروں طرف سے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ مگر ہائے بیٹا حسین کے بعد شام غریبہ سے پہلے نہ نجری تھی نہ بیلچا تھا جس سے قبر بناتے، نہ قبر کے اوپر پانی ڈال دیا تھا، بس ذوالفقار سے گڈھا کھودا اور علی اصغر کو ڈال کے گرم گرم ریت اب گرم علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دیا۔ سنو، اور ایک مرتبہ سے جناب علی اصغر کی قبر کو چھپا دیا تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کر سکے۔ دوسری قبر دارو، تیسری قبر جناب سکینہ کی، ہاتھ جوڑیوں والے بھائی نے زندان شام میں انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے چوتھی قبر امام حسن عسکری کی 28 برس کا میرا امام جب گھر میں رہتا تھا، معلوم ہے اتنی بار سپاہی آ کر دستک دیتے تھے، پتا تھا کہ مجھے 2 ربیع الاول کو زہر دیا گیا۔ 8 ربیع الاول تک 6 دن تک میرا امام تڑپتا رہا، کسی کو اجازت نہیں تھی
اور اپنی